دنیا میں جب بھی کہیں حقوق پر بات کی جاتی ہے تو موضوع کا رخ ہمیشہ ایک صنف پر ہوتا ہے۔ حقوق پر بات کرنے والوں کی گفتگو سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمام حقوق کی حقدار صرف عورتیں ہی ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ عورت صنف نازک ہے اور اسے مردوں سے زیادہ حقوق چاہیے، جو کہ مرد دیتا بھی ہے، کبھی باپ بن کر، کبھی شوہر، کبھی بھائی اور کبھی بیٹے کی شکل میں۔ لیکن پھر بھی اکثر مرد کو ظالم کہا جاتا ہے، اور مرد کے حق میں بات کرنے والوں کو بھی برا بنانے کی ہر ممکن کوشش اکثر کی جاتی ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیا حقوق کی جنگ صرف ایک سمت تک محدود ہے؟ تو جتنا وکٹم اس وقت خاتون ہیں اتنی مرد بھی ہیں۔ تو جتنی خاتون ہم بڑا کیئر کرتے ہیں کہ جی ایموشنلی بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، مرد بھی ہوا کرتے ہیں۔ تو جو پیمانہ ہونا چاہیے وہ برابری کا ہونا چاہیے، چاہے وہ قانون کی شکل میں ہو، چاہے وہ معاشرے کی شکل میں ہو۔ ہاں، لیکن اس چیز پہ واقعی چونکہ ایک ہسٹورک امپرنٹ لگ گیا ہوا ہے مردوں کے خلاف کہ جی مرد ہی زیادتی کرتا ہے، تو اس پہ رائے سے باہر آتے جو ہے ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور اس میں جو مرد ڈومیننٹ سوسائٹیز ہیں یا مرد ہیں ان کو خود بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اپنا امیج درست کرنے کے لیے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ مرد وہ واحد مخلوق ہے جسے بچپن سے سکھایا جاتا ہے تمہارے آنسو تمہاری کمزوری ہیں۔ جذبات کے ظاہر کرنے پر اس کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، لیکن کیا جذبات دبانے سے بھی کوئی مضبوط ہوا ہے؟ الٹا یہ تو اپنے آپ سے ہی جنگ کرنے جیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 68% مرد اپنی زندگی میں کبھی کسی سے جذبات شیئر نہیں کر پاتے، جو کہ ان کی دماغی صحت پر بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کی وجوہات کے نتیجے میں مرد عورتوں سے زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور مردوں کی خودکشی کی شرح عورتوں سے 3 گنا تک زیادہ ہے۔ یہ بات بھی درست ہے، مرد اپنے دبے ہوئے جذبات اور کئی طرح کی ذہنی اذیتوں میں الجھنے کی وجہ سے عورت پر ظلم کر دیتا ہے، لیکن چند ایسے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے سارے مرد معاشرے پر الزام تراشی کرنا بھی تو ناانصافی ہے۔ جھوٹے الزامات صرف عورت کی عزت نہیں، مرد کی ساکھ بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 2023 میں جنسی تشدد کے 35% کیسز جھوٹے ثابت ہوئے۔ تو میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کر رہا تھا، میٹرو کے تھرو آ رہا تھا، تو وہاں پہ ایک پوسٹر نے مجھے بہت حیرانگی میں ڈالا نا۔ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کو ہراساں کرنے والوں کو بڑی سختی سے نمٹا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور کیا خواتین اپنے جوان بچوں کو کی اس لیول پہ تربیت نہیں کر پائی کہ وہ کسی فیمیل کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائیں؟ تو یہ پوسٹر میل کے لیے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ پوسٹر تو فیمیل کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ ایک فیمیل ہی پھر شاید تربیت نہیں کر پائی اپنے ساتھ جڑے ہوئے میل کی، وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے یا وہ بیٹا ہے، کہ اس کی موجودگی سے کوئی خاتون جو ہے وہ گھبرائے نہیں بلکہ ایک پیسفل ماحول محسوس کرے۔ تو یہ تو میرا خیال ہے وہ پوسٹر غلط تھا، اور وہ پوسٹر اس پورے معاشرے کے اوپر ایک بڑا کویسچن اور ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ کیا صرف میل ہی ایکسپلوئٹ کرتے ہیں، کیا صرف میل ہی ہراس کرتے ہیں، کیا صرف میل ہی نقصان پہنچاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہے کہ مردوں کے حقوق سلب کرنے میں اکثر خود مرد ہی شامل ہوتے ہیں، خواہ تعلیمی اداروں میں مرد طلبہ کے ساتھ امتیازی سلوک یا نوکریوں کے معاملے میں عورتوں کو ملنے والی ترجیح۔ اسی طرح گھریلو تشدد صرف عورت کا المیہ نہیں، 40% مرد ذہنی اذیت کا شکار ہیں مگر معاشرے کے ڈر سے خاموش رہتے ہیں۔ کمانا اور اپنے گھر کی کفالت کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے گھر والوں کی خوشی کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا بھی ہے، لیکن ان فرائض کے ساتھ اس کے کچھ حقوق بھی ہیں جو کہ اس کی جسمانی اور دماغی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہیں، تاکہ وہ اپنے خاندان کے لیے اسی طرح محنت کرتا رہے۔ وہ اپنی کمزوری، اپنی پریشانی ان کے سامنے خاص طور پہ اظہار نہیں کرتا جن کے لیے وہ نفسیاتی، سماجی، فائنانشل سپورٹ کا باعث ہوتا ہے۔ وہ گھر میں اگر کوئی ضرورت ہے تو وہ کہیں نہیں کوشش کرے گا گھر والوں کو نہ بتائے کہ میں نے کن حالات میں کس طرح کی ہیومیلیٹنگ سچویشن میں کسی سے قرض لیا ہے، کسی کی منت کی ہے، کسی کو ریکویسٹ کیا ہے،
اور کیا جتن کیے ہیں کہ میں کیسے یہ پیسے گھر آپ لوگوں کی ضرورت کے لیے لے کے آیا ہوں، کیونکہ وہ اپنی وہ پریشانی اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی بیوی کو، ایون اپنے ماں باپ کو بھی وہ شفٹ نہیں کرنا چاہتا، ان کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ ہر دور میں عورت نے بھی اپنے فرائض اپنی حیثیت سے بڑھ کر ادا کیے ہیں۔ اسی طرح جدید دور کی عورت بھی آج کے تقاضوں کے مطابق خود کو با اختیار بنانا چاہتی ہے۔ وہ بھی ہر فیلڈ میں مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے میں راحت محسوس کرتی ہے، جو کہ معاشرے کی ترقی کا اہم جز بھی ہے۔ مگر عورت کو با اختیار بنانے کے نام پر مرد کو ظالم، خود غرض، جذبات سے عاری کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ کہنے کو تو قانون سب کے لیے برابر ہے، لیکن عملاً اکثر کیسز میں فیصلہ عورت کے حق میں جھکتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 92% طلاق کیسز میں بچوں کی تحویل ماں کو ملتی ہے۔ کیا باپ کی محبت کا کوئی قانونی وزن نہیں؟ اصل میں مرد جو ہے اس پہ ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پہ ہے، کیونکہ نان و نفقے کی، اس کے لباس کی، کھانے پینے کی، اس کے رہنے سہنے کے لیے، بچے ہیں تو ان کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر عائد ہوتی ہے۔ اور موسٹلی جو کیسز ہوتے ہیں وہ خرچے کے، اور دوسرے جو کیسز ہوتے ہیں وہ جو ہے کورٹ میں جاتے ہیں، خواتین جو کرتی ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب اسلام نے مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے تو موسٹلی جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ عورتوں کے حق میں ہی آتے ہیں، کیونکہ مرد نے ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے جب کورٹس میں جو ہے وہ اس کے فیصلے کے لیے عورت جاتی ہے تو زیادہ تر نہیں، موسٹلی 100% جو کیسز ہیں وہ عورت کے حق میں ہوتے ہیں اور مرد کے اگینسٹ ہوتے ہیں۔ میڈیا نے TRP کی دوڑ میں عورت کو ہمیشہ سے اشتہار کی طرح استعمال کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عورت کے ساتھ ہونے والی زیادتی کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے۔ میں میڈیا پرسن کے طور پر اس چیز کو دیکھتا ہوں تو ہم نے عورت کو ایز اے کمرشل سبجیکٹ بنا دیا ہوا ہے۔ آج اگر ٹیلی ویژن پہ کوئی خاتون بٹھا دیں تو آپ کی ذہنیت یہ ہے کہ اس پر TRP زیادہ آئے گی بنسبت ایک مرد کے، اور ایک عورت کے مسائل ڈسکس کرنے پہ TRP زیادہ آئے گی بنسبت اس کے کہ ایک مرد کے مسائل۔ تو یہ ڈویژن، یہ جو ایک ہم نے لائن کھینچی ہوئی ہے نا، یہ ہماری ذہنیت ہے بیسیکلی، ہماری بھی اور ہمارے معاشرے کی ذہنیت کی عکاسی بھی ہے۔ لیکن مرد و خواتین کی حقیقی آزادی مساوات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور حقیقی مساوات حقوق کی جنگ نہیں بلکہ باہمی احترام اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ مرد کے حقوق کا احترام کیے بغیر عورت کی آزادی ادھوری ہے، اور عورت کے بغیر مرد کی کامیابی بے معنی ہے۔ آئیے صنفی تفریق ختم کر کے انسانی اقدار کو اپنائیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، نہ کہ مقابلہ کریں۔ تبدیلی کا یہ سفر ہماری سوچ، چھوٹی چھوٹی کوششوں اور ہمارے گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، کیونکہ حقیقی طاقت ہم آہنگی میں ہے اور روشن معاشرے کی تعمیر ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔